اور دوسرا رستہ تھا کہ ریاست کے لیے فیصلہ کیا جاتا۔ کولیشن گورنمنٹ نے ریاست کو ترجیح دی ہے اپنی سیاست کے اوپر، اور ہم نے وہ انپاپولر ڈیسیجنز کیے ہیں جس کے بیج یہ بو کے گئے تھے، جس کے کانٹے یہ پھیلا کے گئے تھے، اور جس کی بنیادیں انہوں نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں رکھ دی تھی، کیونکہ 3.5 سال میں سارے ملک نے دیکھا کتنے گورنر اسٹیٹ بینک بدلے، کتنے وزیر خزانہ بدلے، کتنے سیکٹری خزانہ بدلے، کتنے چیئرمین ایف بی آر بدلے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم یہ بلیم گیم شروع کر دیں گے جناب چیئرمین، اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ 115 روپے پہ چھوڑا ہوا ڈالر 2018 میں 199 یا 190 روپے پہ 3.5 سالوں میں گیا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ آج ڈالر نے پرواز پکڑی۔ کیوں پکڑی؟ کہ وہ جو بارودی سرنگیں پھٹنا شروع ہوئی تھیں انہوں نے اپنا ٹول دینا تھا۔ سابقہ وزیر خزانہ بہت محترم ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے بجٹ اجلاس میں بڑی دلچسپی لے کے یہاں پہ شرکت کی اور ساری باتیں تلخ باتیں بھی سنی، لیکن جواب دینے میں تھوڑا سا وہ چیزوں کو دیانتداری ان کی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ گڑبڑ کر گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں بڑھی ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے بڑھی، انرجی پرائسز تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ آن سپاٹ یا ایون فیوچر پرپز کے لیے سودے ہی نہیں کریں گے، اور ایل این جی اور انرجی کی جو سپلائی لائن ہے، سپلائی چین ہے، اس کو ادھورا چھوڑ دیں گے کہ آنے والے خود دیکھ لیں گے اس وقت پہ، تو پھر یہی سلوک ہوگا ملک کے ساتھ۔ یہ لکھی پڑی بات ہے کہ $4 میں ایل این جی تھی، $4 پہ تھی ایل این جی۔ یہ محمد خان صاحب پلیز، بڑے سر، میں نے ویسے اصولوں سے نیچے جاتے دوست دیکھے ہیں۔ یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے۔ سننے کا حوصلہ پیدا کریں، سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے، آپ بھائی ہیں ہمارے۔ جناب تو ابھی خود نہیں جا سکتے ہیں جی، تشریف رکھیں۔ جناب چیئرمین، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو باتیں کہہ دی گئی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوئے اور یہ پچھلے دور میں ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اس کے جو خمیازہ بھگتا اس قوم نے، کہ اس ملک میں سرکاری ملازم نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے، پروکیورمنٹ بند ہو گئی، پیپرا رولز کے خوف سے اور اس کی جو منہ شگافیوں کی وجہ سے اربوں ڈالرز کے سودے جو تھے وہ نہیں کیے گئے، جس کی آج ہم قیمت چکا رہے ہیں۔ بجٹ پہ بات کرتے ہیں، بجٹ کی طرف آئیے۔ اس حکومت نے تو جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں۔ اس حکومت نے ان لوگوں پہ ٹیکسز لگائے جو ان کی نظر میں ان بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں پہ ٹیکسز لگائے جن کو انہوں نے پچھلے 3 سال میں ان کے اوپر اس طرح سے ٹیکسز نہیں لگائے۔ ہم نے سر امیر کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگایا، پرتعیش چیزوں کے اوپر حکومت نے ٹیکس لگائے۔ حد الوسع کوشش کی گئی کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم سے کم کی جائے۔ سبسڈیز کے لیے ابھی جگہ رکھی گئی، جو آئل کی سبسڈی ختم کی گئی۔ شوکت ترین صاحب کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے صرف وہ 45 روزہ پالیسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ 60 روز کی پالیسی پہ تھے۔ پیٹرولیم کی مد میں 110 سے 120 ارب ماہانہ دیا جا رہا تھا۔ کیا یہ غریب ملک متحمل ہو سکتا تھا کہ اس سال میں 1400-1500 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف اس مد میں دے دیا جائے؟ انہوں نے تو سرکولر ڈیٹ کو ڈبل کر دیا، کچھ 2200-2300 پہ چھوڑ کے گئے۔ گیس کا ڈیٹ 1400 ارب پہ، جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس کا سیکٹر کا، وہ 1400 ارب پہ چلا گیا۔ سر کہاں کہاں پہ روئیں اور کہاں کہاں پہ بتائیں کہ کیا کیا کھلواڑ ہوئے ان 3.5-4 سالوں میں۔ کولیشن گورنمنٹ نے اس ملک کے مفاد کے لیے، اس ریاست کے مفاد کے لیے فیصلے کیے ہیں، اور ان کے ڈالے ہوئے توق جو ہیں وہ بھی قبول کیے ہیں، ان کے بچھائے ہوئے کانٹے بھی چننا اپنا فرض سمجھا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہو یا کسی خود مختار ملک کے ساتھ ہو، سر جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ریاست پاکستان کا ہوتا ہے، وہ عمران حکومت کا یا شہباز حکومت کا نہیں ہوتا۔ ہم نے انہیں آنر کیا، اور ہم آن ریکارڈ ہیں کہ حکومت پاکستان نے پچھلے سالوں میں جو معاہدے کیے وہ ملکی مفاد میں نہیں تھے یا ہیں۔
پاکستان کی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اس حکومت نے وہ کڑوے گھونٹ بھی پیے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی شرمساری نہیں ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، آئین پاکستان ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم نے اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ جناب چیئرمین، میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں جب وہ الیکٹ ہوئے اپریل میں، انہوں نے کہا کہ بے تحاشا مسائل ہیں، یہ ایک ڈگمگاتی نو ہے، ہماری معیشت جو ہے دیٹ واز ایٹ دی ورج آف کلیپس، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم مصمم ارادے سے آئے ہیں، ہم اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور انہوں نے اپوزیشن کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور اس کار خیر میں شریک ہوں، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے، اس ملک کی مضبوطی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے تو اسمبلی چھوڑ کے باہر سڑک پہ ڈیرے لگا لیے اور چڑھائیاں شروع کر دی دارالخلافہ کی طرف، اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کے جس طرح سے جو سلوک کیا گیا پچھلے لانگ مارچ میں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اب بار بار دیکھتے ہیں کہ جی عدالت کہیں توہین عدالت کا نوٹس تو نہ دے دے گی۔ روز وکیلوں کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ دوبارہ جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، یہ فیصلے کرنے سے پہلے سوچا کرتے ہیں، یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کرتے ہیں۔ آج کیونکہ وزیر خزانہ موجود ہے ہمارے درمیان، میں صرف اس استدعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یہ ملک ہے تو ہم سب، پلتا پھولتا ہے تو ہم سب کے سینے چوڑے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، آراء ضرور دیں اور کنٹریبیوٹ بھی کریں، اس کو ترقی کے راستے پہ چلنے دیں۔ نعروں سے، کھوکھلے وعدوں سے، بلند و بانگ دعووں سے یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کے وعدے ساری قوم نے دیکھ لیے کون کون سے وفا ہوئے، نہ وہ ڈیم بنے، نہ وہ نوکریاں آئیں، نہ وہ مکان بنے، یہ تو آپ کے بنیادی وعدے تھے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ ہم کل کی بات کرتے ہیں کہ کم از کم کل کو روشن کرنے کے لیے آئیں، پاکستان کا ساتھ دیں اور اس ملک کو اس مشکل سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔